شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے۔ حضور نے ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرفداری نہیں کی، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق اور امتیاز بھی روا نہیں رکھا، بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی۔ بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور کے نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ آپ نے اس سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے تھے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔ حضور نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت اور کالے گورے کے فرق و امتیاز سے نجات دلا کر شرف و انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی و معاشی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں جو اصلاحات نافذ کی اور جو ابوا حسنہ پیش فرمایا، وہ تاریخ انسانی کا باعث صد افتخار سرمایہ ہے۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوک سے نڈھال ہو۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا تم مزدور کو جو محنت و مشقت کر کے پسینہ سے شرابور ہو جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ نمبر 3، آپ نے رعایا جس شخص نے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے قابل کاشتکار بنا لیا اور بیکار زمین پر دیوار کھڑی کر کے قبضہ کر لیا، وہ اس کی ہوگی۔ نمبر 4، حضور نے فرمایا کہ زمین اس کی ہے جو اس پر کاشت کرتا ہے، اور جو شخص کاشت کے بغیر 3 سال تک بیکار چھوڑ دے اس کا حق ملکیت خود بخود ساخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا پانی، گھاس اور آگ میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں، یعنی جو چیزیں قدرتی ہیں اور وسائل میں شامل ہیں، درخت، معدنیات، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب انسانوں کی مشترکہ میراث ہیں۔ نمبر 6، حضور نے فرمایا اس شخص نے 40 روز تک سامان غذا کو گراں فروشی کے لیے ذخیرہ کیا، اللہ کی ذات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ ہے۔ نمبر 7، آپ نے فرمایا جس شخص نے کھوٹ ملا کر دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔